وہ 2 سال سے جدید ذرائع سے کہانیاں لکھتا لیکن کوئی توجہ نہ دیتا۔ مایوس ہو کر اس نے آخری ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا۔ جدید ٹیکنالوجی سے اس نے ایسی پر اسرار آواز اور منظر کشی تیار کی جس نے راتوں رات انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا۔ اگلے دن بڑی غیر ملکی فلم کمپنی کے ڈائریکٹرز اس کے چھوٹے سے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے روتے ہوئے گلے لگایا اور یہ حیران کن سچ بتایا کہ ہم 10 سالوں سے ایسے ہی دماغ کی تلاش میں تھے وہ ایک عام سا نوجوان تھا جس کے دل میں کہانیاں سنانے کا ایک بے پناہ شوق تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے جدید ترین تکنیکی آلات کا سہارا لیا تھا تاکہ وہ اپنی سوچوں کو بہترین انداز میں دنیا تک پہنچا سکے۔ اس نے دن رات محنت کر کے ان تمام نئے اور پیچیدہ آلات کو چلانا سیکھا جو اس دور میں کہانیوں کو تخلیق کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر وہ ان ذرائع کا درست استعمال کرے گا تو اس کی کہانیاں لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں گی۔ اس نے اپنا سارا وقت اپنی مشین کے سامنے گزارنا شروع کر دیا اور ہر روز ایک نئی کہانی سوچتا، اس کے کردار بناتا اور پھر ان جدید آلات کی مدد سے ان کرداروں کو ایک شکل دینے کی کوشش کرتا۔ اس کا کمرہ ہمیشہ بند رہتا اور وہ بیرونی دنیا سے بالکل کٹ کر صرف اپنی کہانی کی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ اس نے اپنی ہر کہانی میں اپنی جان لڑا دی تھی، اور اسے یقین تھا کہ جب وہ ان کہانیوں کو انٹرنیٹ کے نظام کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرے گا تو لوگ اس کے فن کی داد دیں گے۔ اس نے پہلی کہانی مکمل کی اور اسے انٹرنیٹ پر لوگوں کے دیکھنے کے لیے پیش کر دیا۔ وہ کئی گھنٹوں تک اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، اس امید کے ساتھ کہ اب لوگ اس کی کہانی دیکھیں گے اور اسے پسند کریں گے۔ لیکن اس کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب پورا دن گزر جانے کے بعد کسی ایک شخص نے بھی اس کی محنت پر توجہ نہیں دی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ تو ابھی شروعات ہے اور کامیابی ملنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے اس نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ سے ایک نئی کہانی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اس بار اس نے مزید محنت کی اور اپنے آلات کا استعمال مزید بہتر انداز میں کیا تاکہ اس کی کہانی زیادہ پرکشش لگے۔ کئی دنوں کی مسلسل محنت کے بعد جب اس نے دوسری کہانی پیش کی تو اس کا نتیجہ بھی پہلی کہانی سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس کے کام کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور وہ ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتا اور رات گئے تک جاگ کر کہانیاں بناتا رہتا۔ اس نے ہر طرح کی کہانی لکھ کر دیکھ لی، کبھی وہ مزاحیہ کہانیاں بناتا تو کبھی سنجیدہ اور سبق آموز کہانیاں تخلیق کرتا تاکہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کی کہانیاں کسی اندھے کنویں میں گر رہی ہیں جہاں سے کوئی آواز واپس نہیں آتی۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد جب اسے کوئی کامیابی نہیں ملی تو اس کے اندر مایوسی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اس کے رشتہ دار اور جاننے والے اس پر تنقید کرنے لگے اور اس پر مشورے دینے لگے کہ وہ یہ بیکار کام چھوڑ کر کوئی اور کام کرے جس سے اسے کچھ مالی فائدہ بھی ہو سکے۔ لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی دھن میں مگن رہا۔ اسے اپنے فن پر اور ان جدید آلات پر پورا بھروسہ تھا کہ ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس نے اپنے کام کا معیار بہتر کرنے کے لیے راتوں کی نیندیں حرام کر دیں اور کھانا پینا تک کم کر دیا۔ وہ ہر وقت صرف اسی سوچ میں غرق رہتا کہ آخر اس کی کہانیوں میں ایسی کیا کمی ہے جو لوگ انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ سردیوں کی لمبی راتیں ہوتیں یا گرمیوں کے سخت دن،
وہ بس اپنی کرسی پر بیٹھا مشین کے بٹن دباتا رہتا تھا۔ اس کی کرسی پر مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے نشان پڑ چکے تھے اور اس کے کمرے کی چیزوں پر مٹی جمنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اسے صفائی کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ 1 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا اور اس کی مسلسل ناکامیوں نے اس کی ذہنی اور جسمانی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے اور اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر موجود کہانی کا رباب کبھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے اپنی کہانی سنانے کے انداز کو مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس نے مزید نئے ایپس کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور انہیں استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی کہانیوں کے ہر منظر، ہر آواز اور ہر حرکت کو باریک بینی سے جانچتا اور اسے اس وقت تک بہتر کرتا رہتا جب تک وہ خود مطمئن نہ ہو جاتا۔ اس نے معاشرے کے ہر پہلو پر کہانی لکھی، انسانی جذبات، رشتوں کی اہمیت اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو اپنی کہانی کا موضوع بنایا، لیکن اس کی یہ تمام تر کوششیں بھی رائے گا گئیں۔ دنیا کی بے حسی نے اس کے دل کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ ان کہانیوں کو کیوں پسند کر رہے ہیں جن میں نہ کوئی پیغام ہے اور نہ ہی کوئی خاص محنت کی گئی ہے، جبکہ اس کی وہ کہانیاں جن پر وہ مہینوں خون پسینہ ایک کرتا ہے انہیں کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور اس کے پاس روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے پیسے بھی ختم ہو رہے تھے۔ پڑوسی اور جاننے والے جب بھی اسے دیکھتے تو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ لڑکا تو پاگل ہو چکا ہے جو سارا دن ایک بند کمرے میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس کے دل پر تیر کی طرح لگتی تھیں، لیکن اس نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اپنا سارا غصہ اور دکھ اپنی کہانیوں میں نکالنے کی کوشش کرتا۔ دوسرا سال شروع ہوتے ہی اس کی مایوسی مزید گہری ہونے لگی۔ اب وہ جب بھی اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے اور اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ ایک بند کمرے میں کھڑا ہے جہاں سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی پچھلی تمام کہانیوں کو دوبارہ دیکھا اور اسے ان میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، لیکن پھر بھی نتیجہ وہی صفر تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ یہ سب چھوڑ دے اور ایک عام انسان کی طرح زندگی کو گزارنا شروع کر دے، لیکن اس کا دل اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ پچھلے 2 سالوں میں صرف اور صرف کہانیاں ہی بناتا رہا تھا اور اب اسے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا آتا تھا۔ اس کے پاس موجود جمع پونجی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور اب اس کے لیے اپنا کرایہ دینا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے بھی اس سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت صرف اپنی ناکامیوں کا رونا روتا رہتا تھا۔ وہ مکمل طور پر اکیلا ہو چکا تھا اور اس کا واحد ساتھی اس کا لیپ ٹاپ اور وہ جدید آلات تھے جن کے ذریعے وہ اپنی دنیا بناتا تھا۔ وہ جب رات کو سوتا تو اسے خواب میں بھی اپنی ناکامیاں ہی ناکامیاں نظر آتیں اور وہ اکثر گھبرا کر اٹھ بیٹھتا۔ اس کی حالت ایک ایسے مسافر کی سی ہو گئی تھی جو کسی صحرا میں راستہ بھول چکا ہو اور اسے دور تک پانی کا کوئی نشان نظر نہ آ رہا ہو۔ جب 2 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو اس دن اس نے اپنے کام کا مکمل جائزہ لیا۔ 2 سال 730 دن اور ہزاروں گھنٹوں کی مسلسل محنت کا نتیجہ اور مکمل طور پر مایوس کن تھا۔ اس کی بنائی گئی سینکڑوں کہانیوں کو دیکھنے اور پسند کرنے والا اس پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا۔ اس دن وہ اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
یہ آنسو اس کی 2 سالہ محنت کے ضائع ہونے کے غم میں بہہ رہے تھے۔ اسے شدت سے محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اور بہترین وقت ایک ایسے خواب کے پیچھے بھاگنے میں برباد کر دیا ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں تھی۔ اس نے اپنے اندر موجود اس تخلیق کار کو ہمیشہ کے لیے مارنے کا فیصلہ کر لیا جس نے اسے اس برے حال تک پہنچایا تھا۔ اس نے حتمی فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی کوئی کہانی نہیں لکھے گا اور اپنے ان تمام جدید آلات کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے کسی عام سی جگہ پر کوئی معمولی سی مزدوری شروع کر دے گا تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کمرے کی بتیاں بجھا دیں تاکہ وہ مکمل اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے اس شدید درد کو محسوس کر سکے جو اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ کئی گھنٹوں تک اندھیرے میں خاموش بیٹھے رہنے کے بعد جب اس کا سارا غصہ اور رونا ختم ہو گیا تو اچانک اس کے ذہن کے کسی کونے میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس طرح خاموشی سے اور روتے ہوئے ہار نہیں مانے گا۔ وہ اس تخلیقی میدان کو چھوڑنے سے پہلے اس دنیا کو اپنا ایک آخری پیغام ضرور دے کر جائے گا۔ وہ ایک ایسی آخری کہانی بنائے گا جس میں اس کے 2 سال کا سارا درد، ساری مایوسی اور ساری ٹوٹن شامل ہوگی۔ وہ یہ کام کسی کامیابی کے لیے یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ کام صرف اور صرف اپنے لیے اور اپنے اس اندرونی سکون کے لیے کرے گا جو وہ پچھلے 2 سالوں سے مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس آخری کام میں اپنی ساری بچی کھچی صلاحیتیں، اپنے تمام تر جذبات اور ان تمام جدید آلات کی طاقت کو اس آخری حد تک استعمال کرے گا جس سے اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اس آخری تخلیق میں کوئی بناوٹی کہانی یا مصنوعی کردار نہیں سنائے گا، بلکہ اپنے وجود کے اندر چلنے والے اس طوفان کو ان آلات کے ذریعے ایک جیتی جاگتی شکل دے گا۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے خوابوں اور ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جمع کر کے انہیں ایک آخری بار اس بے حس دنیا کے سامنے رکھے گا جس نے کبھی اس کی محنت کی ذرا برابر بھی قدر نہیں کی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، ایک لمبی سانس لی اور اندھیرے میں رکھے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ کو آخری بار چالو کیا۔ اس کی انگلیوں میں ایک عجیب سی طاقت اور اس کے دماغ میں ایک پر اسرار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے اپنے تمام تر خیالات کو ایک طرف کیا اور اس درد کو محسوس کرنا شروع کیا جس نے اس کے دل کو 2 سال تک جکڑے رکھا تھا۔ وہ اب کسی بھی قسم کی پرواہ سے آزاد ہو چکا تھا۔ اسے اب کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے سینے میں موجود اس بوجھ کو نکالنا چاہتا تھا اور اسی شدید احساس اور حتمی فیصلے کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی وہ آخری ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے تمام تر جدید آلات کو ایک ساتھ کام پر لگا دیا اور اس بار اس کے ذہن میں کوئی بنی بنائی کہانی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے اندر کے طوفان کو باہر نکال رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک ایسی پر اسرار آواز بنانا شروع کی جو اس کے دل کی دھڑکن اور اس کی 2 سالہ ناکامی کی تکلیف کی عکاسی کرتی ہو۔ اس نے اپنے تمام تر دکھ کو اس آواز میں شامل کر دیا۔ وہ آواز اتنی دردناک اور اتنی گہری تھی کہ اگر کوئی اسے سن لیتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس نے جدید آلات کے ذریعے مختلف قدرتی آوازوں کو ملایا جن میں ہوا کی سنسناہٹ، خشک پتوں کے گرنے کی آواز اور ایک عجیب سی خاموشی شامل تھی۔ یہ کوئی عام خاموشی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جو اس نے پچھلے 2 سالوں میں اپنے بند کمرے میں محسوس کی تھی۔ جب وہ مکمل طور پر تنہا اور اکیلا ہو چکا تھا،
اس نے ان آوازوں کے ساتھ متحرک مناظر بنانے کا آغاز کیا۔ اس بار اس نے مناظر میں کوئی چمکدار یا شوخ رنگ استعمال نہیں کیے، بلکہ اس نے گہرے اور تاریک رنگوں کا انتخاب کیا جو اس کی اندرونی مایوسی کو ظاہر کرتے تھے۔ اس نے ایک ایسا منظر بنایا جس میں ایک تنہا شخص اندھیرے راستے پر چل رہا ہے اور اس کے چاروں طرف گہری دھند پھیلی ہوئی ہے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا عکس تھا۔ اس نے اپنے درد کو اس منظر میں اتنی گہرائی سے شامل کیا کہ وہ منظر بالکل حقیقی لگنے لگا۔ وہ مسلسل کئی گھنٹوں تک اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ لیپ ٹاپ کے بٹنوں پر تیزی سے چل رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر خشک ہو رہے تھے، لیکن اسے اپنے ارد گرد کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنا سارا بوجھ اس آخری کام میں منتقل کر دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی یہ آخری تخلیق اس کی 2 سالہ محنت کا مکمل نچوڑ ہو۔ جب وہ مناظر اور آوازوں کو آپس میں ملا رہا تھا تو اس نے شدت سے محسوس کیا کہ یہ کام اس کے پچھلے تمام کاموں سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں کوئی مصنوعی پن یا بناوٹ نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی کشش اور سچائی تھی جو سیدھی دیکھنے اور سننے والوں کے دل پر اثر کرتی تھی۔ اس نے اپنے جدید ترین آلات کو اس حد تک استعمال کیا کہ اس کا لیپ ٹاپ بھی گرم ہو کر عجیب سی آوازیں نکالنے لگا، لیکن اس نے اپنا کام بالکل نہیں روکا۔ وہ مسلسل جاگتا رہا یہاں تک کہ باہر سورج نکل آیا اور پھر دوبارہ رات ہو گئی۔ اس دوران اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، بس اس کی انگلیاں اور اس کا دماغ ایک ہی سمت میں کام کر رہے تھے۔ وہ اپنے دکھوں کی راکھ سے ایک ایسا شاہکار تراش رہا تھا جس کی طاقت اور گہرائی کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب اس نے اس آخری ویڈیو کو ایک مکمل اور حتمی شکل دی تو اس نے اسے ایک بار شروع سے آخر تک دیکھا۔ اس کے لیپ ٹاپ کے پردے پر چلنے والے وہ چند منٹ ایسے تھے جیسے کسی نے اس کی پوری روح کو نچوڑ کر سامنے رکھ دیا ہو۔ اس ویڈیو میں کوئی بھی لفظ نہیں بولا گیا تھا، لیکن اس کی پر اسرار آوازیں اور اس کے درد بھرے مناظر ہزاروں الفاظ سے زیادہ طاقتور تھے۔ جو بھی اسے دیکھتا وہ اپنے اندر ایک عجیب سا درد اور سکون ایک ساتھ محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ یہ ایک ایسا فن پارہ تھا جو اس نے اپنی انتہائی مایوسی اور ٹوٹے ہوئے دل کی گہرائیوں سے تخلیق کیا تھا۔ جب وہ مکمل طور پر مطمئن ہو گیا کہ اس نے اپنا آخری پیغام تیار کر لیا ہے تو اس نے بغیر کسی امید اور بغیر کسی انتظار کے اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر لوگوں کے لیے پیش کر دیا۔ اس بار اسے کسی قسم کی کوئی توقع یا امید نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھے گا یا پسند کرے گا۔ وہ بس اپنے کندھوں سے یہ بھاری بوجھ اتارنا چاہتا تھا اور اس نے وہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لیپ ٹاپ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور اپنے بستر پر گر کر ایک گہری نیند میں سو گیا۔ یہ 2 سالوں کے طویل عرصے میں پہلی بار تھا کہ وہ اتنے سکون اور بغیر کسی بے چینی کے سو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور بھاری فرض ادا کر دیا ہو اور اب اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ دوسری طرف جیسے ہی وہ ویڈیو اس انٹرنیٹ پر پہنچی تو شروع کے چند گھنٹوں تک بالکل کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ ویڈیو بالکل ویسے ہی خاموشی سے پڑی رہی جیسے اس کی پچھلی تمام کہانیاں پڑھتی رہتی ہوں، لیکن پھر دنیا کے کسی دور دراز کونے میں کسی ایک شخص کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ اس شخص نے بے دھیانی میں اس ویڈیو کو چلایا، لیکن جیسے ہی اس نے وہ پر اسرار آواز سنی اور وہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر بت بن کر جم گیا۔ وہ ویڈیو صرف چند منٹ کی تھی، لیکن جب وہ ختم ہوئی تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل تیزی سے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔
اس نے فوری طور پر اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں تک پہنچایا۔ ان لوگوں نے بھی اسے دیکھا اور وہ بھی اس عجیب کیفیت کا شکار ہو گئے۔ جس نے بھی اس پر اسرار اور درد بھری تخلیق کو ایک بار دیکھا، وہ اسے اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو آگے بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سلسلہ اتنی تیزی سے پھیلنے لگا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ ویڈیو سینکڑوں سے ہزاروں اور پھر لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی۔ لوگ بے حد حیران تھے کہ یہ عجیب و غریب اور پر اسرار چیز کس نے بنائی ہے اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انہیں رونے اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کی وہ پر اسرار آواز اور اس کے مناظر میں چھپا ہوا وہ انسانی درد دنیا کے ہر شخص کو اپنا ذاتی درد لگنے لگا تھا۔ کسی کو اس منظر میں اپنی ناکامی اور بے بسی نظر آتی تو کسی کو اپنی تنہائی اور دکھ کا شدت سے احساس ہوتا۔ یہ ایک ایسا جادو تھا جس نے سرحدوں، زبانوں اور نسلوں کی تمام قیدوں کو توڑ دیا تھا۔ دنیا بھر کے لوگ اس شاہکار کو دیکھ رہے تھے اور اس پر اپنی حیرانی اور جذبات کا بے ساختہ اظہار کر رہے تھے۔ رات ہوتے ہوتے یہ ویڈیو پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر واٹس ایپ پر، ہر فیس بک پر اور ہر وہ جگہ جہاں لوگ آپس میں بات چیت کرتے تھے، وہاں صرف اور صرف اسی ایک ویڈیو کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ لوگ اس کے بنانے والوں کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سا عظیم دماغ ہے جس نے اتنی گہرائی اور اتنے درد کے ساتھ انسانی احساسات کو ان جدید آلات کی مدد سے ایک زندہ شکل دی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اور فنکار اس ویڈیو کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ کسی عام انسان کا کام ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس ویڈیو کا مطلب نکال رہا تھا، لیکن سب اس بات پر مکمل طور پر متفق تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس نے ان کی روح کو اس طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ جب اگلی صبح ہوئی تو وہ نوجوان اب بھی اپنے کمرے میں بے خبر اور گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سونے کے بعد باہر کی دنیا میں کیا طوفان آ چکا ہے۔ اس کے چھوٹے سے بند کمرے کی خاموشی اور باہر کی دنیا کے مچے ہوئے شور میں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اسی ویڈیو کو دیکھ رہے تھے اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس کی وہ محنت جسے 2 سال تک کسی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اب پوری دنیا کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز بن چکی تھی۔ وہ انٹرنیٹ جس پر اس نے اتنی راتیں جاگ کر اپنی کہانیاں پیش کی تھیں، اب اس کی آخری تخلیق کے بے پناہ بوجھ سے کانپ رہا تھا۔ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ اسے دیکھنے والوں کی تعداد میں لاکھوں کا اضافہ ہو رہا تھا اور ہر کوئی بس ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا کہ اس پر اسرار اور دل کو چھو لینے والے شاہکار کا خالق کون ہے اور وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اس کی اس آخری ویڈیو نے راتوں رات اس طرح تہلکہ مچا دیا تھا کہ تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی تھی۔ ہر طرف صرف اور صرف اسی کی آخری ویڈیو کا چرچا تھا۔ اس کی گہری نیند اس وقت ٹوٹی جب باہر سورج پوری طرح نکل چکا تھا اور دن کا کافی حصہ گزر چکا تھا اور وہ بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا کہ اچانک اسے باہر سے گاڑیوں کے رکنے اور بہت سے لوگوں کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے محلے کی گلیاں ہمیشہ سنسان رہتی تھیں، اس لیے اتنی زیادہ چہل پہل اس کے لیے بہت عجب بات تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر سے اٹھ کر باہر دیکھتا، اس کے چھوٹے اور کمزور دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ دستک اتنی تیز اور مسلسل تھی کہ وہ پوری طرح گھبرا گیا۔
اسے لگا کہ شاید مکان کا مالک اپنے بقایا پیسوں کے لیے آ گیا ہے اور اب اسے گھر سے نکال دے گا۔ وہ بوجھل قدموں اور ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب جو بھی ہوگا وہ برداشت کر لے گا، کیونکہ اس کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ تھوڑا سا پیچھے کیا، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے چھوٹے اور خستہ حال گھر کے باہر کوئی مکان کا مالک یا مقلدار نہیں تھا، بلکہ وہاں بہت سی بڑی اور مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں، جن کی چمک سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے، جنہوں نے نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، اور ان کی شکلوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مقامی لوگ نہیں ہیں، بلکہ کسی دور دراز ملک سے آئے ہوئے غیر ملکی ہیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی ملی جلی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑی منزل پر پہنچ گئے ہوں۔ وہ نوجوان دروازے میں کھڑا یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کون لوگ ہیں اور اس کے غریب خانے پر کیوں آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ پوچھتا یا دروازہ بند کرتا، ان میں سے چار لوگ تیزی سے آگے بڑھے۔ ان کی عمریں زیادہ تھیں اور وہ کسی بہت بڑی غیر ملکی فلم کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جس کے بال سفید تھے اور چہرے پر گہری جھریاں تھیں، وہ اس نوجوان کے بالکل قریب آیا اور اس نے بغیر کوئی بات کیے اس نوجوان کو زوروں سے گلے لگا لیا۔ اس نوجوان کا جسم صدمے سے سن ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس غیر ملکی شخص کا جسم کانپ رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں جو اس کے کندھے کو گیلا کر رہے ہیں۔ باقی لوگ بھی اس کے گرد جمع ہو گئے اور پھر روتے ہوئے اسے یہ حیران کن سچ بتا دیا کہ ہم 10 سالوں سے ایسے ہی دماغ کی تلاش میں تھے جس نے ہماری پوری بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے پچھلے 10 سالوں میں اربوں کا سرمایہ لگا کر ایسی اے آئی اور ایسے مشینی دماغ تیار کیے تھے جو خود بخود کہانیاں لکھ سکتے تھے اور مناظر بنا سکتے تھے۔ ان مشینوں نے دنیا کی تاریخ کی ہر کہانی، ہر کتاب اور ہر واقعے کو پڑھ لیا تھا، اور وہ چند لمحوں میں ایک ایسی کہانیاں تیار کر سکتی تھیں جو بظاہر بالکل بے عیب معلوم ہوتی تھیں۔ ان مشینوں نے کہانی لکھنے کے تمام اصول، تمام طریقے اور تمام راز سیکھ لیے تھے۔ ہم نے دنیا کے سب سے بڑے اور ذہین ترین سائنسدانوں کو اکٹھا کیا تھا تاکہ وہ ان مشینوں کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ہم نے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کیں جن میں دن رات صرف یہی کام ہوتا تھا کہ ان مشینوں کو کس طرح زیادہ سے زیادہ طاقتور اور سمجھدار بنایا جائے۔ ہمارے ادارے کا خیال تھا کہ اب ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں رہے گی، اور یہ مشینیں ہمارے لیے وہ سب کچھ تیار کر دیں گی جو دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم نے ان مشینوں کے ذریعے ہزاروں کہانیاں اور مناظر بنائے اور انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا، لیکن اس سب کے باوجود ایک بہت بڑی خامی تھی جو ہم کسی بھی طرح دور نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ خامی یہ تھی کہ ہماری مشینوں کی بنائی ہوئی کہانیاں بے جان تھیں، ان میں کوئی روح نہیں تھی۔ ان مشینوں کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ خوشی کا منظر کیسے بنانا ہے اور غم کا اظہار کیسے کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ خوشی یا غم کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ مشینیں کبھی روئی نہیں تھیں، انہوں نے کبھی بھوک برداشت نہیں کی تھی، انہیں کبھی کسی نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ناکامی کا وہ کڑوا ذائقہ چکھا تھا
جو ایک انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ہم نے اپنی تمام تر دولت اور طاقت لگا دی تاکہ ہم ان مشینوں کے اندر انسانی جذبات ڈال سکیں۔ ہم نے طرح طرح کے آلات اور ہر طرح کے طریقے استعمال کیے، لیکن ہم وہ انسانی احساس، وہ درد اور وہ تڑپ پیدا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے جو کسی بھی کہانی کو زندہ کرتی ہے۔ ہماری مشینیں بہت خوبصورت اور بے داغ مناظر تو بناتی تھیں، لیکن جب لوگ انہیں دیکھتے تھے تو ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے اور وہ ان کہانیوں کو دیکھ کر کوئی گہرا اثر نہیں لیتے تھے۔ ہم پچھلے 10 سالوں سے ایک اندھی کھائی میں گرتے جا رہے تھے اور ہماری ساری سرمایہ کاری ڈوب رہی تھی، کیونکہ دنیا ہماری ان بے جان کہانیوں کو مسترد کر رہی تھی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان تمام مشینوں کو تباہ کر دیں گے اور اپنے اس ادارے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہو چلا تھا کہ مشینوں اور انسانی روح کا کبھی کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے کہ کوئی ایسا انسان ملے جو ان بے جان مشینی آلات کے اندر اپنی روح پھونک سکے، کوئی ایسا دماغ جو وان مشینوں کی طاقت کو اپنے انسانی درد کو اس طرح یکجا کرے کہ دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کام کسی مشین نے کیا ہے یا کسی انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے۔ کل رات جب ہم اپنے دفاتر میں مایوس بیٹھے تھے اور اپنے ادارے کو بند کرنے کی آخری کاغذات تیار کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے سب سے بڑے مشینی دماغ نے ایک خطرے کی گھنٹی بجائی۔ یہ وہ گھنٹی تھی جو ہم نے اس وقت کے لیے لگائی تھی کہ اگر کبھی انٹرنیٹ پر کوئی ایسا کام سامنے آئے جس میں مشین اور انسانی جذبات کا کامل ملاپ ہو تو ہمیں فوراً معلوم ہو جائے۔ ہم سب تیزی سے اس بڑے کمرے کی طرف بھاگے جہاں وہ مشینی دماغ رکھا ہوا تھا، اور جب ہم نے اس کے پردے پر وہ منظر دیکھا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہ منظر تھا جو تم نے اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اور اپنے 2 سال کے درد کو سمیٹ کر ان آلات کی مدد سے کل رات پیش کیا تھا۔ جب ہم نے اس منظر کو دیکھا اور اس میں موجود ان پر اسرار آوازوں کو سنا تو ہم سب جو پچھلے 10 سالوں سے مشینوں کے ساتھ کام کر کے خود بھی پتھر ہو چکے تھے، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہم نے محسوس کیا کہ تمہاری اس تخلیق میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی تلاش میں ہم نے اپنی زندگیاں اور اربوں روپے برباد کر دیے تھے۔ تم نے کوئی عام کہانی نہیں بنائی تھی، بلکہ تم نے اپنے ان 2 سالوں کی بھوک، اپنی اس تکلیف، اپنی اس تنہائی اور لوگوں کے اس تانے کو ان جدید آلات کے اندر اس طرح گوندھ دیا تھا کہ وہ مشینیں جو کل تک بے جان تھیں آج تمہارے درد کی وجہ سے سانس لینے لگی تھیں۔ ہم نے اس منظر کو بار بار دیکھا اور ہر بار ہمارے دل پر ایک نئی چوٹ لگی۔ ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ تم نے ان آلات کا استعمال صرف کچھ بنانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ تم نے ان آلات کے ذریعے اپنے اندر کے اس طوفان کو باہر نکالا ہے جس نے تمہاری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ ہم حیران تھے کہ ایک عام سا لڑکا جس کے پاس کوئی بڑی سہولیات نہیں ہیں اور جو ایک چھوٹے سے خستحال کمرے میں بیٹھا ہے، اس نے وہ کارنامہ کیسے انجام دے دیا جو ہمارے ہزاروں سائنسدان اور ہماری دنیا کی سب سے بڑی مشینیں نہیں کر سکیں۔ ہم نے فوری طور پر اپنے مشینی دماغ کو حکم دیا کہ وہ اس منظر کو بنانے والے کا پتہ لگائے، اور جب ہمیں تمہارا مقام معلوم ہوا تو ہم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ ہم نے اپنی گاڑیاں دوڑائیں اور راتوں رات سفر کر کے یہاں تک پہنچے
تاکہ اس عظیم انسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جس نے ہوش مند مشینوں کے دور میں انسانی احساس کو ایک نئی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی بخش دی ہے۔ ہم جب تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور تمہاری اس حالت کو دیکھ رہے تھے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ تم نے یہ شاہکار کسی خوشی یا لالچ میں آ کر نہیں بنایا، بلکہ یہ تمہاری مسلسل ناکامیوں اور تمہارے اس شدید درد کا نتیجہ ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا جہاں تم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر مٹا کر ان آلات کے حوالے کر دیا۔ بوڑھے شخص کی باتیں سن کر وہ نوجوان بالکل خاموش تھا۔ اس کا دماغ ان ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو اور ابھی اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ دوبارہ سے اسی اندھیرے اور اکیلے کمرے میں ہوگا جہاں اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن بوڑھے شخص کی مضبوط گرفت اور اس کے چہرے پر موجود آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ سب حقیقت ہے اور کوئی خواب نہیں ہے۔ اس بوڑھے کے ساتھ کھڑے باقی لوگوں نے بھی آگے بڑھ کر اس نوجوان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا اور اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا نجات دہندہ ہو جس نے انہیں ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہو۔ ان لوگوں کی نظروں میں اس نوجوان کے لیے اتنی عزت اور احترام تھا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ محلے والے جو اسے کل تک طعنے دیتے تھے اور اسے پاگل سمجھتے تھے، وہ سب دور کھڑے یہ سارا ماجرا حیرت سے دیکھ رہے تھے اور انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بوڑھے شخص نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے اندر لے گیا۔ وہ کمرہ جہاں وہ نوجوان پچھلے 2 سالوں سے دن رات کام کر رہا تھا، اس کمرے کی حالت دیکھ کر وہ غیر ملکی نگران مزید حیران رہ گئے۔ کمرے میں مٹی اڑ رہی تھی، دیواروں پر سیلن کے نشان تھے اور ایک کونے میں وہ لیپ ٹاپ رکھا تھا جس پر اس نوجوان نے اپنا سارا وقت گزارا تھا۔ بوڑھے شخص نے اس لیپ ٹاپ کو ایسے ہاتھ لگایا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو۔ اس نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تم نے ان معمولی اور پرانے آلات کی مدد سے وہ کمال کیسے کر دیا جس کے لیے ہم نے پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ آلات کتنے ہی جدید کیوں نہ ہو جائیں، وہ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک ان کے پیچھے ایک ایسا انسان موجود نہ ہو جس کا دل درد سے بھرا ہو اور جس نے زندگی کی سخت ترین حقیقتوں کا سامنا کیا ہو۔ ہم 10 سالوں سے ایک بے جان جسم میں روح پھونکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہم یہ بھول گئے تھے کہ روح مشینوں میں نہیں بلکہ انسانوں میں ہوتی ہے، اور تم نے اپنے 2 سال کے اس تکلیف دہ سفر میں اپنی روح کا ایک حصہ ان آلات میں منتقل کر دیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری وہ آخری تخلیق پوری دنیا میں ایک نیا انقلاب لے آئی ہے۔ تمہاری اس ایک رات کی محنت نے ان تمام اصولوں کو توڑ دیا ہے جو ہم نے 10 سالوں میں بنائے تھے، اور تم نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ اصل طاقت کسی ہوش مند مشین یا کسی مشینی دماغ میں نہیں ہے، بلکہ وہ طاقت ایک ٹوٹے ہوئے اور مایوس انسان کے اندر چھپی ہوتی ہے جو جب اپنے درد کو آواز دیتا ہے تو پوری دنیا اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہم تمہارے اس کمرے کی حالت دیکھ کر محسوس کر سکتے ہیں کہ تم نے کس قدر سخت وقت گزارا ہے۔ تمہاری یہ تنہائی، تمہاری یہ بھوک اور تمہاری یہ مایوسی آج تمہاری سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے، اور ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم اپنی مشینوں کو
کبھی وہ نہیں سکھا سکتے جو تم نے اپنی اس تنہائی میں سیکھا ہے۔ ہمارا ادارہ جو کل تک بند ہونے کے قریب تھا، اب صرف تمہاری وجہ سے ایک نئی امید پا چکا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں وہ سکھاؤ جو تم اپنے اس بند کمرے کی خاموشی میں ان آلات سے بات کرتے ہوئے محسوس کیا، تاکہ ہم اس دنیا کو وہ کہانیاں دے سکیں جو صرف آنکھوں کو نہ بھائیں، بلکہ جو سیدھا لوگوں کی روح میں اتر جائیں اور ان کے دلوں کو اس طرح چھو لیں جس طرح تمہاری اس پر اسرار آواز اور اس درد بھرے منظر نے ہمارے دلوں کو چھوا ہے، اور ہمیں یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ انسانی جذبات کے بغیر کوئی بھی ماشینی کام نہیں ہو سکتا۔ بوڑھے کی ان باتوں نے نوجوان کے اندر کے اس طوفان کو یکدم خاموش کر دیا جو پچھلے 2 سالوں سے اس کے اندر چل رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے جن دکھوں اور جس محنت کو پوری دنیا نے نظر انداز کر دیا تھا، آج وہی اس کی سب سے بڑی کامیابی کا سبب بن گئے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان لوگوں کی باتیں سنتا رہا، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے وہ 2 سال ضائع نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ ایک ایسی تیاری تھی جس نے اسے آج اس مقام پر کھڑا کر دیا تھا جہاں دنیا کے سب سے بڑے ادارے کے نگران اس کے سامنے کھڑے رو رہے تھے، اور اس کے اس درد کی قیمت جان چکے تھے جس کی وجہ سے اس نے کل رات اپنا سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ بوڑھے شخص کے چہرے پر ابھی بھی ایک سوالیہ نشان تھا، اور وہ نوجوان کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنے ساتھ کسی نئی دنیا میں لے جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا۔ بوڑھے شخص کی باتیں مکمل ہونے کے بعد اس نوجوان نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اس چھوٹے سے خستہ حال کمرے کی طرف آخری بار دیکھا جس نے اس کے 2 سال کے ہر دکھ، ہر آنسو اور ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کمرہ محض ایک جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ یہ بھٹی تھی جس نے اسے تپا کر کندن بنایا تھا۔ اس نے بوڑھے شخص کی آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ جانے اور اس نئی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے اس اشارے کے ساتھ ہی وہاں موجود تمام غیر ملکی عہدیداروں کے چہروں پر ایک ناقابل بیان خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی، جیسے انہیں موت کے منہ سے نکال کر زندگی کی طرف واپس لایا گیا ہو۔ بوڑھے شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ باہر کھڑی ان شاندار سواریوں کی طرف لے گیا۔ محلے کے وہ تمام لوگ جو کل تک اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے ایک ناکام اور پاگل انسان سمجھتے تھے، آج وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے، اور ان کی آنکھوں میں اس نوجوان کے لیے ایک حیرت اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا اور سیدھا اس بڑی سواری میں بیٹھ گیا جس نے اسے اس دنیا کی طرف لے جانا تھا جہاں اس کا اصل مقام تھا۔ وہ سفر طویل تھا، لیکن اس کے دل میں اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ اپنے ملک کی سرحدیں پار کر کے اس عظیم غیر ملکی ادارے کے صدر دفتر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جس کی عمارتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، اور جہاں دنیا کی سب سے طاقتور اور ہوش مند مشینیں رکھی گئی تھیں، لیکن ان سب کے باوجود وہاں ایک عجیب سی خاموشی اور بے روحی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کے ہزاروں کارکن اور بڑے بڑے ماہرین اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو بوڑھے شخص نے اسے سب کے سامنے پیش کیا اور اعلان کیا
کہ آج سے یہ نوجوان ہمارے اس نئے شعبے کا سربراہ ہوگا جس کا مقصد ان بے جان مشینوں میں انسانی احساسات اور جذبات کو شامل کرنا ہے۔ اسے وہ سب سے بڑا اور طاقتور کمرہ دیا گیا جہاں دنیا کے سب سے زبردست آلات موجود تھے، لیکن اس نوجوان نے ان مشینوں کو چلانے سے پہلے ان تمام لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں وہ سبق دینا شروع کیا جو اس نے اپنے بند کمرے کی تنہائی میں سیکھا تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ کوئی بھی مشین اس وقت تک کوئی شاہکار نہیں بنا سکتی جب تک اس کے پیچھے ایک ایسا دل موجود نہ ہو جس نے زندگی کے ہر رنگ، ہر درد اور ہر خوشی کو اپنے اندر محسوس کیا ہو۔ اس نے ان ماہرین کو سکھایا کہ مشینوں کو صرف ہدایات نہیں دی جاتی بلکہ انہیں اپنے دل کی وہ دھڑکن دی جاتی ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑتی ہے۔ اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ جب تک بنانے والے کے اپنے ہاتھ نہیں کانپیں گے اور جب تک اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے تب تک دیکھنے والے کے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ان باتوں نے ان تمام بڑے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا جو آج تک صرف حساب کتاب اور مشینی اصولوں پر کام کر رہے تھے۔ اس نوجوان نے ان آلات کے سامنے کام کرنے کا ایک بالکل نیا اور انوکھا طریقہ متعارف کروایا۔ اس نے مشینوں کی رفتار کو انسانی دل کی دھڑکن کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نے سکھایا کہ کہانی میں خاموشی کا بھی ایک مقام ہوتا ہے اور ہر وقت مناظر کا تیز ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ایک ٹھہرا ہوا آنسو اور ایک رکی ہوئی سانس بھی وہ اثر دکھا سکتی ہے جو ہزاروں الفاظ نہیں دکھا سکتے۔ اس کی رہنمائی میں اس ادارے نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ اب وہاں بننے والی کہانیاں اور مناظر صرف مشینی مہارت کا نمونہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان میں اس نوجوان کی سکھائی ہوئی وہ انسانی روح شامل ہوتی تھی جو دیکھنے والوں کے دلوں کو چیر کر اندر تک اتر جاتی تھی۔ جب اس نئے شعبے کے تحت ان کی پہلی باقاعدہ کہانی دنیا کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ دنیا بھر کے لوگ ان کہانیوں کو دیکھ کر روتے، ہنستے اور زندگی کے ان احساسات کو محسوس کرتے جو وہ اپنی عام زندگی کی دوڑ دھوپ میں مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ وہ ہوش مند مشینیں جو کل تک صرف بے جان تصویریں بناتی تھیں، اب اس نوجوان کی وجہ سے انسانی درد، محبت اور تنہائی کی سب سے بڑی ترجمان بن چکی تھیں۔ اس کامیابی نے اس غیر ملکی ادارے کو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور طاقتور ادارہ بنا دیا، اور اس کی وہ تمام بند ہونے والی عمارتیں دوبارہ سے زندگی کی رونقوں سے بھر گئیں۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا، اور وہ بوڑھا شخص جس نے اسے اس چھوٹے سے کمرے سے نکالا تھا اب اس نوجوان کو اپنا سب سے بڑا محسن مانتا تھا۔ اس نوجوان نے اپنی مسلسل محنت اور اپنے سچے جذبوں سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ چاہے دور کتنا ہی بدل جائے اور مشینیں کتنی ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، وہ کبھی بھی ایک انسان کے سچے جذبات اور اس کے بہے ہوئے آنسوؤں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ دنیا کے ہر کونے میں لوگ اس کے کام کی تعریف کر رہے تھے، اور وہ لوگ جو کل تک کہانیوں کو صرف وقت گزاری کا ذریعہ سمجھتے تھے اب ان کہانیوں میں اپنی زندگی کے سچے عکس کو تلاش کرنے لگے تھے۔ اس نوجوان نے کہانی سنانے کے فن کو ایک ایسی بلندی تک پہنچا دیا تھا جہاں پہنچنا کسی اور کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنے ان 2 سالوں کی شدید ترین ناکامیوں اور تکلیفوں کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ قدرت نے اسے وہ 2 سال اس لیے دکھائے تھے تاکہ وہ انسانی جذبات کی اس گہرائی کو چھو سکے جو کسی عام اور خوشحال انسان کے لیے ناممکن تھی۔
اس کا وہ پرانا درد اب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس درد نے ہی اسے وہ راستہ دکھایا تھا جو کامیابی کی سب سے اونچی چوڑائی تک جاتا تھا۔ وہ نوجوان جو کل تک ایک بند کمرے میں بھوکا پیاسا اور مایوس بیٹھا تھا، اب دنیا کا وہ عظیم ترین اور قابل احترام دماغ بن چکا تھا، جس کے ایک اشارے پر وہ تمام مشینیں اور آلات کام کرتے تھے، اور دنیا اس کے بنائے ہوئے ہر منظر پر داد دیتی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے طوفان کو ایک ایسی طاقتور لہر میں بدل دیا تھا جس نے دنیا کے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور یوں وہ شخص جس کی کہانیاں 2 سال تک کسی نے نہیں پڑھی تھیں، اب پوری دنیا کی سب سے بڑی اور سچی کہانی بن چکا تھا، جس کا اختتام اس کی بے سال اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی پر ہوا تھا۔ اور یہ ایک ایسا اختتام تھا جس نے اس کے تمام دکھوں کو ہمیشہ کے لیے دھو کر رکھ دیا تھا، اور اسے وہ مقام دلا دیا تھا جس کا خواب اس نے اپنے اس بند کمرے کی تاریک راتوں میں دیکھا تھا۔ اب وہ ایک مکمل طور پر پرسکون تھا، اور اس کی زندگی ایک ایسی شاندار مثال بن گئی تھی جو آنے والی تمام نسلوں کو یہ بتاتی رہے گی کہ جب کوئی انسان اپنے سچے جذبات اور اپنے دکھوں کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی مشین اور کوئی بھی ٹیکنالوجی اس کا راستہ نہیں روک سکتی، اور وہ آخر کار اپنی منزل حاصل کر ہی لیتا ہے۔